اسلام کہتے ہیں اللہ کی ہر بات کے سامنے خود کو، اللہ کی ہر بات کو مان لینا، خود کو حوالے کر دینا، سرنڈر ہو جانا، یہ ہے اسلام۔ وَمِن طریق اللغت فرق بین الایمان والاسلام، لغت عرب کو دیکھیں گے تو ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے، فرمایا ولیکن قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اسلام کہتے ہیں ظاہر کو، ایمان کہتے ہیں دل کو، یہ لغوی میں فرق ہے۔ اللہم من احییت منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، لغت میں دونوں میں فرق ہو رہے ہیں۔ اخبرنی عن الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، یہ فرق، وتؤدی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اخبرنی عن الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ لغت میں دیکھو تو فرق ہے، لیکن فرماتے ہیں اصطلاح شریعت میں دیکھو تو وَلَٰكِن لَا يَكُونُ ایمان بلا اسلام، ایمان نہیں ہوتا بغیر اسلام کے۔ ایمان قبول بھی کرو، خود کو شریعت کے حوالے کرو، بلا اسلام بلا ایمان، اور اسلام نہیں ہوتا بغیر ایمان میں۔ شریعت میں ایمان بھی اسے کہتے ہیں، اسلام بھی اسے کہتے ہیں، مومن بھی اسے کہتے ہیں، مسلم بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ بات توجہ سمجھنا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، جب ایمان اور اسلام کا لغت میں فرق ہے، شریعت میں فرق نہیں ہے، تو اللہ کے نبی تو اسلام اور ایمان میں فرق بتا رہے ہیں، تو حضور لغت سمجھانے کے لیے نہیں آتے، حضور تو شریعت سمجھانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیوں فرمایا ہے؟ یہ بات سمجھنا۔ خود قرآن کریم میں بس اوقات ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں اور وہاں معنی لغوی ہوتا ہے، معنی شرعی نہیں ہوتا۔ مثلا جہاد، اس کا معنی کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، یہ شریعت ہے، اور جہاد اس کا لغوی معنی من الجہد وہو المشقہ۔ اب قرآن کبھی کبھی لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یا شرعی جہاد اصطلاحی نہیں ہے، یہ لغوی ہے۔ کیوں؟ یہ مکہ میں فرمایا جا رہا ہے اور جہاد مدینہ میں فرض ہوا ہے۔ قرآن کریم میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، لقمان اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں اگر تمہارے ماں اور باپ، نصیحت کی جا رہی ہے نا، اگر ماں اور باپ تمہیں اس بات پہ مجبور بھی کریں کہ شرک کرنا مگر پھر بھی نہ کرنا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، دعوت اللہ اور جہاد فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ، یہ دعوت الکفر ہے اور اس کو جہاد فرمایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم تو دعوت اللہ کو بھی جہاد کہہ رہا ہے، دعوت الشرک کو بھی جہاد کہہ رہا ہے۔ یہ جہاد لغوی یا شرعی؟ بولو، یہ لغوی ہے، اس دھوکے میں نہ پڑنا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، میں نے جہاد میں جانا ہے، والدین زندہ ہیں؟ جی، فجاہد فیہما، دیکھو والدین کی خدمت جہاد ہے۔ میں نے کہا والدین کی خدمت کو جہاد کہتے ہو، بیوی کی خدمت کو جہاد کیوں نہیں کہتے؟ حضرت عثمان جنگ بدر ہے، حضور میں نے بھی جانا ہے، اور میں نہیں۔ اپنی بیوی کا خیال کرو، جنگ بدر میں فتح ہوئی، آپ نے مال غنیمت میں عثمان کو مال بھی دیا ہے، اس دلیل کی بنیاد پہ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی یہ کہتا ہو کہ بیوی کی خدمت جہاد ہے؟ بھئی جو نبی ماں باپ کی خدمت کو جہاد فرما رہے ہیں، وہ نبی بیوی کی خدمت کو بھی تو جہاد فرما رہے ہیں نا، اور مال غنیمت میں حصہ دے رہے ہیں۔ عثمان کو بدری صحابی شمار کیا جا رہا ہے، حالانکہ کوئی بھی جہاد نہیں کہتا۔ ہم ایک بات کو لیتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں، شریعت کو بدلو مت، شریعت کو بدلو مت، نہیں عمل کر سکتے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرو۔ مجھے 19 سال گزر گئے، میں جہاد نہیں کر رہا، عملاً میں جہاد نہیں کر رہا، 19 سال گزر گئے، میں نے جہاد چھوڑا ہوا ہے، نہ میں جہاد کرتا ہوں، نہ جہادی تحریک سے تعلق ہے، نہ مجاہدین کو چندہ دے رہا ہوں، نہ کوئی سپورٹ کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا، جہاد چھوڑا ہے، علمی کام کر رہا ہوں۔ لیکن اس کا معنی
کہ میں اس مشقت کے ساتھ علمی کام کو جہاد کہہ دوں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم تحریف اور تعویل نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے معاف فرما، میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے غلط کیا، مجھے معاف فرما، میرا گناہ ہے۔ اب میں کیوں نہیں کر رہا؟ میرا عذر ہے، یہ عذر میں سمجھتا ہوں، میرا عذر اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، میرا عذر قبول فرما لے کہ یہ فلاں کام کی وجہ سے نہیں کر رہا، میرا عذر ہے، لیکن میں اپنے عذر کی وجہ سے اپنے کام کو جہاد کہہ دوں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ میری گزارش سمجھ آئی؟ ہم نے عملاً جہاد چھوڑا، کیس بھی ہوئے ہیں، پرچے بھی ہوئے ہیں، جیلوں میں بھی گئے ہیں، مار بھی کھائی ہے، لیکن پھر بھی اس کو جہاد نہیں کہا، کیونکہ جہاد کا معنی ہے نہیں۔ میں کیوں کہوں؟ ممکن ہے جو عملاً جہاد کر رہے ہیں ان کو اتنی مشقت نہ اٹھانی پڑے جتنی مجھ عملی غیر مجاہد کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، لیکن میں نے کبھی اس کو جہاد نہیں کہا، بس اللہ میرے جرم کو معاف فرما دے۔ ہم اپنے جرم کے اعتراف کرتے ہیں، خود کو مجاہد ثابت کریں، طویلیں کریں۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ منافق کا کام ہے، جہاد کرتے بھی نہیں تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں حضور مجاہد سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہماری درسگاہ کے مزاج کو سمجھو، تعویلات نہیں کرنی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ بولو۔ تعویلات کا معنی تحریفات، ورنہ تو شریعت میں تعویل بمعنی تفسیر تو ہوتی ہے نا، کہ اور ہی معنی نہ لینا، تعویل نہیں کرنا۔ امام صاحب تعویل فرماتے تھے، تعویل کا معنی تفسیر وضاحت الگ ہے اور تعویل باطل کا معنی تحریف الگ ہے، ہم اس سے منع کرتے ہیں۔